अल्लाह करीम सबसे बड़ा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब मुतलक हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल कायनात के ग़ुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा एक बहुत बड़ा तारुफ है। इबादुर रहमान कहा है अल्लाह ताला ने अपने बंदों को। हमें कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह करीम ने एजाज़ात से नवाजा है। जिन लोगों के पास इतनी बड़ी निस्बतें हों, इतने बड़े हवाले हों, इतनी बड़ी ताकतें हों, उनके पास ज़ाहिरी तौर पर अगर लोगों का जत्था ना भी हो और ज़ाहिरी तौर पर अगर मालो असबाब वक्ती तौर पर न भी हो, इक़्तिदार, ओहदा और बड़े लंबे चौड़े नारे उनके पीछे नाम भी लग रहे हों, तो ये बहुत बड़ा तारुफ नहीं कि अल्लाह के बंदे हैं और रसूल करीम के ग़ुलाम हैं। और क्या ये तारुफ जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और गर्दन उठाकर जीने के लिए बहुत बड़ा तारुफ नहीं? बावजूद इतने बड़े तारुफ के अगर कोई बंदा कमज़ोर बातें करे, कच्ची पक्की गुफ्तगू करे और वो अपने आप को बार बार मजलूम साबित करने की कोशिश करे, वो बार बार अपने ज़ख्म दिखाए ताकि वो काबिल रहम करार पाए, तो ये बातें एक मोमिन को, एक मुसलमान को, अल्लाह के एक बंदे को ज़रा ज़ेबा नहीं देती, ज़रा अच्छा नहीं लगता। मुसलमान आसाबी तौर पर, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर एक ताकतवर कौम है। मुसलमान वो कौम है जो मरऊब नहीं होती, ये रोब दिखाती है, रोब। हम वो लोग हैं कि जिनके अकाबरीन सोए भी होते थे ना, सोए होते थे हज़रत उमर, लेकिन उनको सोए हुए देखकर भी लोग कांपा करते थे, इसलिए कि शेर तो शेर ही होता है ना, वो सोया हो तो फिर भी शेर ही। तो मैं कुछ अरसे से इस कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि लोग, यानी कोई शख्स भी मिलता है तो इस लहजे में बात करता है कि उसे मजलूम मान लिया जाए, काबिल रहम मान लिया जाए, उसकी मदद की जाए, उस पर तवज्जो की जाए। ये मुसलमान की शान नहीं। आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो कुरान मजीद असहाबे सुफ़ा की शान बयान करता है कि उन्हें बड़ी हाजत है, बड़े ज़रूरतमंद हैं। वो लोग थे जो कई कई दिनों तक रोटी नहीं खाते थे, लेकिन रब फरमाता है कि मेरे महबूब के मदरसे के उन तालिब इल्मों को जो देखेगा उसे महसूस होगा कि ये तो बड़े अमीर लोग हैं। क्यों महसूस होगा? ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा। ये लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, कशकोले तलब नहीं तराश करते, ये अपने पर्दे को कायम रखते हैं। खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार, खुदी हमारे यहाँ तेजी से इन चीज़ों का आज जो है वो यूँ महसूस होता है जैसे कहत हो गया है। इल्ला माशाअल्लाह, आपके ज़ख्म दिखाने से कोई भी आपका ज़ख्म नहीं भरेगा। बल्कि मैंने तो ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अच्छा भले ताल्लुकात चल रहे होते हैं, आपको ज़रा ज़रूरत पड़ जाए तो सामने वाला आंखें फेर लेता है, उसी वक्त उसका माहौल और उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अपना सारा भरोसा, अपनी सारी तवज्जो, अपनी सोचों का मुकम्मल मदार सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात को बनाएं और इस अंदाज में बनाएं कि कौन देता है देने को तू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये ज़हन बनाएं जिंदगी में कि रब रसूल की बारगाह से दो कतरे भी मिल गए तो दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए इधर उधर देखना थोड़ा कम करें। और बिलखुसूस आज अपील करूंगा, उस्ताद अपने शागिर्दों को, पीर अपने मुरीदों को, बाप अपनी औलाद को बड़ी बड़ी बातों का सबक पढ़ाए, बड़ी बड़ी बातों। इकबाल ने शिकवा किया, इकबाल कहने लगे शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से। ये जो उन्हें कहते हैं कि जनाब पढ़ जाओगे तो रोटी अच्छी मिलेगी, ये उन्हें कहते हैं पढ़ जाओगे तो कार में बैठोगे, पढ़ जाओगे तो कोठी बना लोगे, ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं भला? इनको तो तुम बड़े बड़े बातें बताओ, इन्हें कहो पढ़ोगे तो दुनिया में हुजूर के दीन का इनकलाब बर्पा करोगे। तुम इन कहो कि तुम पढ़ोगे तो तुम एक पूरा पूरा मुल्क चलाओगे, तुम इनकलाब बर्पा करोगे। उठ पांद कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। इकबाल कहने लगे ये तुम क्या सबक पढ़ा रहे हो कि रोटी सही मिल जाएगी, चंदा इकट्ठा करने का तरीका आ जाएगा। कहने लगे शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से। सबक शाही है और बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। उड़ने वाली तालीम थी और ये उन्हें रींगने का सबक पढ़ा रहे हैं। तगड़ी तगड़ी बातें बच्चों को सिखाओ, तगड़ी तगड़ी। ये फिर सारे ना ढूंढते फिरें कि वो फलाना जो है ना चाचा अमीर है तो मामू अमीर है तो फलानी खाला बार है तो फलाना ज़रा मेहरबानी। कोई भी नहीं मेहरबानी करता। मेहरबानी जब भी करता है या खुदा करता है या मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं।
اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا نماز قائم کرنا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, واصبر علی ما اصابک, اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا, ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا. نماز پڑھنا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ 4. ایک نماز پڑھنی ہے, ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو, ایک برائی سے, اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور. فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں, ہمت والے کام کرنا, ہمت والے. طاقتیں اپنی قائم رکھنا, کمزور نہ پڑنا, لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں, کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے. چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے, چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں. امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں, یہ وقار نہیں, یہ انداز نہیں. ہم تو بانٹنے والے لوگ. چلے مشکل آ جاتی ہے, زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں, قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے, لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے, کمزور ہو جانا, کچا پڑ جانا, غریبی کا رونا, یہ انداز اہل ایمان کا. بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے. طاقتور ہے نا, اس کی شان زیادہ ہے. یہ جو با ہمت ہے, با حوصلہ ہے, جس کے اعصاب مضبوط ہیں, یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے. اللہ کے حضور اس کی قدر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے, اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے. کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا, کنجوسی سے بچا, اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے. حضور دعائیں مانگا کرتے تھے. دیکھیں بیمار انسان ہو جاتا ہے, اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں, کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو, اگر وہ غور کرے تو. آپ یہ حدیث پاک سنیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا, ضد نہ کرو, اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے, پلا بھی دیتا ہے. اب جب کسی کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے, تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی, بیماری میں کتنا سرور آئے گا. پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے. ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں, میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی سفر شروع نہیں ہوتا, وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا, کیوں کر ہوگا, لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں, بڑے مسئلے خراب ہیں. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک ایئر لگا لیتے ہیں, اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہیں رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے, لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اترے. کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے, لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ, میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں. تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا, میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا. ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا, آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں. کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں, اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے. بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پر ہم, یہ دور ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایسا ذوق, کوئی مزاج, کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی, بیٹھنا نہیں چاہتی, چلنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں, موبائل میرے ہاتھ میں رہے, باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو. جب انسان
لیکن نا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر، تھوڑی ورزش بھی کیا کر، اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ کونیاں ہیں، اللہ نے جوڑ بنائے ہیں، اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے، لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگا لود ہو جائیں گے۔ تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں، آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ جو کمزوری ہے نا، ذہنی کمزوری، میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے، بلی کیا ہوتی ہے جی، لیکن جو خواتین حج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر، یہ آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے، آپ نے اس سے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ یہ ماحول مطلب متضاد ہے۔ یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا، یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں نکلے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ یاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پر روتا ہے؟ اعصابی مضبوطی ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے، اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے، اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے۔ آپ ایک حدیث دیکھیں، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا۔ میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا۔ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے رستے میں دیکھ کر پھر اسے چھپانا آ جائے، بڑا طاقتور آدمی۔ تو میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے، اللہ کے رستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت ہے، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے۔ لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے۔ تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت، آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی عینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر۔ جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے، جنہاں دے دل پر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں۔ اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے؟ حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے
اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا, اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے. ایسے ایسے سنبھال لیا, سنبھال, دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا. کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے, کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو. جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو. فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے. لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں, کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا, یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے. ذرا گنجائش نہیں. ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں, یہاں سے ذہنی بلندی, ذہنی پختگی, یہ حسن ہے زندگی کا. یہ کیا بات ہوئی؟ پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا, سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا. کل فلانے کا مرید تھا, آج مجھے فیض نہیں ملا, ادھر جا رہا ہوں. پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا, آج میرا پروگرام بدل گیا ہے. کل میری سوچیں اور تھیں, آج میری سوچیں اور ہیں. جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی؟ تو کمزور باتوں سے نکلیں, بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں, طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے. میں نے کہا ہے نکلیں میدان میں جیتنے کے لیے, پھر رب کی مرضی ہے, پھر اللہ کی مرضی ہے. ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا, قرضے بھی رہے, خدمتیں بھی ہوتی رہی, جہاد بھی ہوتے رہے, ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں, سارے کام بھی ہوتے رہے. ہمارا یہ مزاج ہے ایک دکھ آ گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں, بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں. تو تھوڑی سی نا مضبوط دیکھیں. اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے, تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے, قرآن سچا, اسلام سچا, تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں, 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا, آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں, ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں, ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں, فرماتے ہیں میں عمر ہوں, تم مجھے بھی جانتے ہو, میرے باپ کو بھی جانتے ہو, تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو, میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے, تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا. پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی. میں پہلا وہاں انہاں رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے, پورا قبیلہ اور طرف ہے. عثمان تیرے گھر میں مال ہے, دولت ہے, وزاداری ہے, لوگ سارے کیا کریں گے؟ والد مخالف, چچا مخالف. حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں. پر عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں, جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو. فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو, تم اپنی دولتیں, حکومتیں اور اپنا جاہ و جلال سنبھال کے رکھو, ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور پھر کی غلامی انہوں نے. اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے. ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا, آپ تھوڑا نا میرے نائب بن کر, حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا. تو حضرت مولا علی رونے لگے, کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں, عورتوں کے بیچ رہوں, میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا. حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں, پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں, کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے. حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ. زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے. یہ شہاب الدین غوری لیٹے ہیں یہاں صحابہ میں, تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہوں. ہمارے بچے بڑی سونی فوٹو بناتے ہیں, ان سے پوچھیں آج کل آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو کھینچتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نا مجھے ایسا عجیب مسئلہ ہے موبائل کا کہ بچوں کی نا مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ 4 گھنٹے موبائل سے علیحدہ رہنا پڑا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جائے, اتنی کو بری حالت ہو گئی. مجھے ڈھیر سارے دوست کہتے ہیں جی آپ ٹیلی فون پہ ملتے نہیں. میں نے کہا میں پہلے ملا کرتا تھا جب تک لوگوں کی جیب میں موبائل تھا, جب سے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو پھر تو ایک دن میں 100 نمبر ملتا ہے, تو پھر آپ کیسے موبائل پہ رہیں گے؟ پھر تو ایک ہی کام ہے, یا فون سنیں گے یا کوئی اور کام کریں گے. تو تھوڑی سی ہمت والی زندگی گزاریں. بزدلانہ باتیں, کمزور باتیں ہمارے بچوں کو بھی کمزور کر دیں گی. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ
बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं, हुज़ूर के फुफ्फो जनाब सफ़िया के पोते हैं, और अशरा मुबशरा सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम उनके बेटे। शुरू से बड़े बहादुर थे। एक दिन कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे तो एक शख्स ने आओ के ना चीख मारी, डराया, सारे बच्चे भाग गए। जनाब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहने लगे, क्यों भागते हो, आप चीखों से भी डरोगे, वापस आओ सारे, मैं तुम्हारा अमीर हूँ, आओ जरा इस पर हमला करें। हम सारे भागे और ये अकेला खड़ा रहे। उस पर हमला किया, वो डराने वाला खुद डर के भाग गया। थोड़ा सा ना मिजाज, ज़ेन, तबीयत, देखे ना, बदतमीजी और चीज का नाम है, लेकिन गुफ्तगू का मजबूत होना ये और चीज का नाम है। बच्चों को जब पूरी तरह यहाँ तो हम उनको इस कदर ज्यादा कमरों में बंद रखते हैं कि जब वो निकलते हैं बागी हो जाते हैं। यहाँ फिर ये होता है कि उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो पूरी तरह दब जाती हैं। वो जो कैफियत होती हैं जो एक मर्दाना वस्फ में होनी चाहिए उनके अंदर मौजूद नहीं होती। इकबाल कहते हैं, आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और ये जो सहमे दोस्त हैं ना, बिलखुसूस गरीब तबके से, उनसे मैं अर्ज करूंगा, कभी किसी की गाड़ी देखकर मरूब नहीं होना, कभी किसी के महंगे कपड़ों के रोब में नहीं आना, कभी नहीं। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कभी कमजोर ना पड़े और जगह जगह अपने दुख भी ना बताएं, जगह जगह अपने दुख ना बताएं, हिम्मत करें, हिम्मत करें। वो एक शायर ने कहा था कि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, यहाँ वो जीत जाते हैं, यहाँ कुछ सीख जाते हैं। वो ना मैदानों में रहते हैं, कमजोर ना पड़े। ये जो इतना लंबी लिस्ट बन गई है ना, इतनी लंबी लिस्ट मांगने वालों की, इतना लंबी फहरिस्त हो गई है हर सिग्नल पे, हर चौक में, हर रश वाली जगह पे। ये बताती है कि लोग इसको हार ही नहीं समझते, कमजोरी नहीं समझते, ताकत वाला मिजाज। हजरत उमर बहादुर थे तो बहादुर लोगों को पसंद भी बड़ा करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर छोटे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, और ये वही हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हैं जो बाद में इमाम हुसैन के कातिलों के सामने डट के खड़े हो गए और इन्होंने एलानिया उन लोगों का बाइकाट भी किया और उन लोगों के साथ सफारा भी हुए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। और फरमाते हैं कि मेरी माँ 90 साल से ज्यादा उम्र थी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर की। जब मैंने उन्हें कहा ना अम्मा वक्त आ गया है शहादत का, तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी, पुत्र मैदान में रहना, मैदान में। बकरे को सिवा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उसकी खाल उतारी जाए फिर कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही कमजोर ना पड़ना। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं पुत्र अंदरों कुंडी ले ला, साड़ी नहीं लड़ाई। वो जब हमारे घर आग आएगी फिर उसे हम बंद करेंगे, अभी ना तू बिल्कुल बाहर ना निकल। कैसे कौम आगे बढ़ेगी? जुर्रतें कैसे पैदा हों? और जो कुछ कह नहीं सकते वो मनवाएंगे कैसे? जो बात करने की ताकत नहीं रखते वो अपना मनवाएंगे कैसे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे थे, जनाब उमर फारूक आ गए। हजरत उमर फारूक का जलाल था, बच्चे उनको देख के दौड़ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर खड़े, हजरत उमर करीब आए, कहने लगे, पुत्र आप क्यों नहीं दौड़े? हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर छोटे से हैं, कहने लगे, जी क्यों मैं दौड़ता, मैंने कोई जुर्म किया, कोई मैंने गलती की है, भला क्यों दौड़ूं? आराम से खेल रहे हैं और ना हमने कोई रास्ता बंद किया, जगह है, आपने गुजरना तो गुजर जाए। चाहिए था ना हजरत उमर नाराज होते, पर जनाब उमर ने माथा चूम लिया। कहने लगे, क्या बात है बेटा, इन चीजों पर जरा कायम रहना। कहने लगे, जुर्म किए, क्या मतलब है इस बात का कि फलाना है तो दौड़ जाए? क्यों दौड़े जी? तो हमने जो कौम को सिखाना शुरू किया है ना, देखिए फकर और चीज है, दरवेशी और चीज है, सादगी, लेकिन जुल्म सहना और चीज है। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अपनी जिंदगी में अज़्म को, हिम्मत को, नजरिए को बुलंद करें, मजलूमाना मिजाज ना पैदा करें, बिला वजह दुख सुना सुना के अपने आप को कमजोर ना करें। याद रखें, अगर हम अपने दुख किसी को सुना रहे हैं और अपने आप को बड़ा गरीब साबित कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे उसका बुरा असर ले जाए। खुददारी से जीना सिखाएं, इज्जत नफ्स सिखाएं। हर वक्त घर के अंदर, क्लास के अंदर, अपने दोस्तों की जमीयत के अंदर कमजोर बातें ना करें, रो धो के वक्त ना गुजारें। रोने से भी रात गुजर जाती है, हंसने से भी रात गुजर जाती है, ना शुक्री से भी दिन बीत जाता है और शुक्र से भी। लेकिन बस बात इतनी है कि शुक्र वालों का ज़रा सही बीत जाता है, हंसने वालों का ज़रा सही बीत जाता है। जिंदगी में अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, माज़अल्लाह, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।